بجاؤ بھائی بجاؤ، ارے زور سے بجاؤ بھائی، زور سے اور زور سے بجاؤ بھائی، واہ 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 بھائی، رک جا رک جا رک جا رک جا، بجاؤ بھائی، واہ 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 بھائی، کیا دے رہے بھائی، واہ بھائی واہ بھائی، بس کرو پاکستان کی کیا خوشی ہوا کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی خوشی میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، بجاؤ بھائی، واہ بھائی، واہ واہ واہ، کیا خوشی کا دن ہے۔ بات تو بتاؤ بھائی، ارے کس بھائی، بات پہ؟ پاکستان ٹاس جیتا، اس کے بعد جیسے ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ پہلی بیٹنگ لے لو، انہوں نے پہلی بیٹنگ لے لی، اس کے بعد بارش ہو گئی اور 1 پوائنٹ مل گیا، بجاؤ۔ اور آپ سوچ رہے ہو کہ بارش ہو گئی 1 پوائنٹ مل گیا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں خوشی کی یہ بات ہے کیونکہ اگر بارش نہ ہوتی اور پوائنٹ نہ ملتا تو اس لیے بجاؤ بارش، یا اللہ، اور بارش اور بارش بارش۔ بھائی آپ کی اجازت ہو تو شو سٹارٹ کریں؟ کر لیں، لیکن اس سے پہلے میری والدہ نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا آپ کے لیے، وہ شو روز دے کہتی ہے بجاؤ، یہ بات میری امی، اگر ادھر بارش ہو جائے تو شو کینسل ہو جائے گا۔ نہیں مت بجانا۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلو اینڈ لولی، ہر لمحہ پرجوش، پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا۔ آج سپر 8 کا پہلا میچ تھا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، جو بارش کی نظر ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ اتنا ڈھول بجا رہے ہیں، ایک پوائنٹ جو ہے وہ ملا ہے۔ واہ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری نظر میں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوتا ہے، بجاؤ، بہت کم اچھے کے لیے ہو رہا ہے، جب بھی ہو رہا ہے بجاؤ بھائی، واہ واہ واہ۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم پوائنٹس ٹیبل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے۔ یہ ہے جی نیوزی لینڈ پاکستان کو ایک میچ، وہ اس لیے کیونکہ بارش ہوگی، آج پہلا ہی میچ تھا، تو ان کو ایک پوائنٹ ملا ہے، اس لیے آپ کو نیٹ رن ریٹ 0-0 سب کا نظر آ رہا ہوگا۔ اگلے میچز جب ہوں گے تب ہم اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ میں چلتا ہوں اپنے پینلسٹ کی طرف۔ باسط بھائی، آج ضرورت ہے؟ بالکل ہے، آج تو وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں جو انہوں نے سٹارٹ کرا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، وہ 2 ادھر آ جائیں گے، آپ 3 ادھر آ جائیں۔ یہی سوچ رہے ہیں ہم۔ پاکستان ٹاس جیتا، فیصلہ صحیح لیا پہلے بیٹنگ کرنے کا۔ کل جو پریس کانفرنس کری تھی نا، مجھے لگتا ہے وہ مائک ہیسن دوسرا آدمی ہے، اور جس نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کری ہے آج، وہ مائک ہیسن دوسرا آدمی ہے۔ کل اس نے جو باتیں کری تھی وہ بالکل اپوزٹ کری ہیں چیزیں۔ یہی کہا تھا کہ اسٹرائک ریٹ بابر کا اتنا اچھا نہیں ہے، ایسا ہی تھا، صحیح ہے۔ اور اگر 12 اوور کے بعد ہم بابر کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ اس کا گیم وہ کھیلنے کا اسٹائل نہیں ہے، تو آج جب ٹاس جیتا تو بابر اعظم کا نام ٹیم میں کیسے تھا؟ جب پتا ہے بارش ہے تو اپنی بات کو تو وہ خود ہی غلط ثابت کر رہا ہے کہ کل پریس کانفرنس میں کیا جواب دیتا ہے اور آج 11 کی ٹیم میں بابر اعظم کو نام ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ میچ زیادہ سے زیادہ 10 اوور کا بھی ہوتا شعیب، تو مجھے بتاؤ کیا بابر کا اس پلینگ 11 میں بنتا تھا نام؟ نہیں بنتا تھا، سب یہی بولیں گے، اور وہ بھی اسپیشلی جب وہ اوپننگ نہیں کر رہا، 4 پہ کھیل رہا ہے۔ تو میں مائک ہیسن کے فیصلوں پہ کس طرح واہ کر دوں، جس طرح وہ میرا بھائی واہ کر رہا ہے، 1 پوائنٹ پہ 1 پوائنٹ ملا ہے۔ اب پاکستان کے پاس چانس کیا ہے کہ دونوں میچ جیتے، ادروائز تو باہر ہو گیا وہ۔ نہیں تو اگر ایک میچ بھی جیتے، انگلینڈ کو اتنا خاص نہیں کھیل رہا، آپ دیکھیں ایک میچ جیتنے کے بعد نہیں آئے گا، 3 پوائنٹس ہو جائیں گے بس۔ ہاں لیکن سیمی فائنل میں نہیں آئے گا۔ بارش کون سی دور جا رہی ہے؟ بارش تو ہو رہی ہے پورے سری لنکا میں، وہ تو دور نہیں جا رہی ہے۔ مطلب تضاد ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کمی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی نظر میں یہ صحیح ہوا ہے ایک پوائنٹ مل جانا؟ پاکستان ٹیم کو 1 پوائنٹ ملا ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، 1 پوائنٹ سے رہ بھی سکتے ہیں سیمی فائنل میں نہ کوالیفائی کرنا۔ میچ ہو جاتا تو 2 پوائنٹ ملتے تو بہت ہی اچھا ہونا تھا، اس سینس میں کہ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم سے جیتنا، پھر اگلے میچز انگلینڈ جیسی سری لنکا ٹیم کے خلاف بہت زیادہ کانفیڈنس ہونا تھا۔ تو میرے خیال سے ڈریسنگ روم میں ٹیم میں بڑا اچھا ایک یونٹ بن جانا تھا، پتہ چل جانا تھا۔ اور جہاں تک بابر کی بات ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آن ٹائم ٹاس ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا۔ میچ بارش بھی ہوتی، تھوڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے، 17-18 اوور کا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا ہو جائے گا، لیکن میرے خیال سے 10 اوور کا ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک فاسٹ بولر ایڈ کرنا پڑنا تھا۔ تو اچھا ہی ہوا، میچ نہیں ہوا، لیکن میں اگر سوچتا تو میں پورا میچ 20 اوور ہوتا ہے، 2 پوائنٹ لے کے جاتا تو
اگلے میچز کے لیے ٹیم کا کانفیڈنس بڑا اچھا ہونا تھا. نجیب فیصلہ ٹھیک تھا ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے والا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لاسٹ میچ میں غلطی ہوتی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک اور غلطی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو نظر آ رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے, تو بارش ہو رہی ہے تو آپ کو چیس پہ جانا چاہیے تاکہ ڈی ایل میتھڈ آپ کے سامنے آ جائے. چھوٹا میچ ہوتا ہے تو آپ کو ٹارگٹ پتہ چل جائے. پھر اس کے بعد جیسے باسط بھائی نے کہا آپ کی چھوٹے میچ کی تیاری نہیں تھی, اس حساب سے ٹیم نہیں تھی. پھر آپ نے ایک ہی پیسر کھلایا ہے, آپ کے 5 اوور کا اگر میچ ہوتا تو آپ ایک اوور سب سے کراتے. یہ مطلب ویری اسٹرینج تھنگس, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا سوچ کے ہوتے ہیں. واسف بھائی مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہمارے, وہ وہی ہیں کہ بڑی مشکل سے 33 نمبرز آ جائیں آؤٹ آف 100 پاس ہو جائیں کسی طرح. اسی لیے وہ وہی کنیکٹ ہوتی ہے ہر چیز کہ آپ پچھلی غلطی سدھارتے ہو اگلے میچ میں, پھر وہاں غلطی ہوتی ہیں پھر اس کو اگلے میچ میں سدھارتے ہو. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. وہ ڈفرینٹ میچ تھا 20 اوور کا, یہ چھوٹا میچ تھا. بارش تو لازمی تھی, سب کو پتا ہے. ٹاس سے پہلے بھی سب کو پتا تھا کہ 70 to 80% بارش ہے, کہ ٹاس سے پہلے ٹیم دے دی کہ بھائی پورا میچ ہوگا. میچ چیز کو نہیں مانتا ہے وہ کوچ ہی کیا جس کو یہ چیزیں نہ پتا ہوں کہ ویدر کیا ہے, آگے آنے والا کیا ہے اور سامنے اپوزیشن کیا ہے. وہ 3 میچ بیٹنگ کرتے ہوئے, سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے جیت کر آ رہی ہے. تو آپ کی کیا پلاننگ ہے یار؟ آپ نے تو ریسرچ ہی نہیں کری. پھر آپ نے صرف انڈیا والا جو ایک بیڈ ڈیسیجن لیا اس کو صحیح کرنے کے لیے آج آپ نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لی. یہ کیا ہو گیا یار؟ مطلب یہ تو میرے خیال ہے جو کلب کرکٹرز ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ ہوشیاری ہوتی ہے بنسبت ہمارے ہیڈ کوچ کے. یار افسوس. وینیو جو ہے نا شعیب, آپ کو ہی پتا ہے پریما داس, چاہے بارش بھی ہے جو بھی ہے, ٹیم کا کانفیڈنس دیکھیں کہ پہلے چیز کرتے ہوئے کیا ہے. وہ انڈیا کے خلاف ہم لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. کتنی لمبی بیٹنگ لائن اپ تھی, کتنے آل راؤنڈر تھے, نہیں کامیاب ہوئے. تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو بہتر ہونا چاہیے تھا. میرے خیال سے, میری نظر میں ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا, پہلے باری کرنا. چھوٹا میچ ہوتا اس کے مطابق آپ پروفیشنل ہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سچویشن کیا کیسے, چاہے 10 اوور کا ہوتا تھا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا, انہوں نے بنانا تھا. تو یہ چیزیں سامنے ہیں, لیکن میرے خیال سے جیسی ہماری ٹیم ہے بالکل ٹھیک فیصلہ. باقی ہر کسی کی اپنی رائے ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں. یہ پتہ کیا کرتے ہیں نجیب کے, جب پورا میچ ہو تو اگلے کی اسٹرینتھ پہ ڈیسیجن لے جاتے ہیں, چھوٹا میچ ہو تو بھی اگلے کی اسٹرینتھ پہ ڈیسیجن لے جاتے ہیں. یہ مجھے سمجھ, دیکھیں اسکل تو بعد میں ٹیسٹ ہوگی نا آپ کی, جب میچ شروع ہوگا. اس سے پہلے تو صرف سوچ سے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں, تو وہ سوچ بھی جو ہے وہ اسکل کے آس پاس بھی نہیں آ رہی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی ایگزیکٹلی, یہ چھوٹے میچ کے لیے ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے لیے تیاری سے آئے تھے تو آپ کی تو ٹیم ہی وہ نہیں لگ رہی کہ آپ چھوٹے میچ کے لیے. اور یہ کہنا کہ آپ کو اس ٹائم پہ یہ پتا نہیں تھا, پورے کورز بچھے ہوئے تھے سائڈوں پہ, تو پورے گراؤنڈ میں تھے, صرف ٹاس کے لیے آئے تھے, آپ کو اس بات کا اندازہ تھا. گراؤنڈ خالی, دیکھیں لوکلز آپ کو بتا دیتے ہیں بارش سے ان کو پتا چل جاتا ہے. گراؤنڈ خالی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ان کو نہیں دکھ رہا کہ آگے میچ ہوگا, چانسز بہت کم ہے. تو اس میں آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ نے کس حساب سے ٹیم بنائی. آپ کی بالنگ وہ نہیں بتا رہی, آپ کی بیٹنگ وہ نہیں بتا رہی. پھر چھوٹا میچ ہوگا وہ چیز کریں گے, ان کے پاس اس طرح کے پلیئرز ہیں جو 5 اوور میں 70-80 رن ایزیلی بنا لیں. It does not make any sense. اگر سیکنڈ باری ہم لوگ چیز کرتے, کیا ہمارے پاس ہیں ایسے پلیئر؟ ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ انڈیا کے خلاف ہم پھنسے ہوئے کنفیوز ہوئے. But at least you give yourself a chance. پہلے بیٹنگ کرنے میں تو وہ چانس بھی آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. دیکھیں جب آپ کے تینوں ڈپارٹمنٹس کمپلیٹ ہو نا, بولنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ کورڈ ہے, پھر آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں باسط بھائی کہ چلو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. آپ کے وہی نہیں کمپلیٹ, اور آپ سوچ کس چیز کی رہے ہیں کہ وہ 10واں سٹیپ لینا ہے, لیکن بیچ میں جو 8-9 سٹیپس ہیں ان کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو وہ تو سپر 8 میں آپ نہیں افورڈ کر پائیں گے اگر آپ اس طرح کے فیصلے کرتے رہیں گے. تو اب یہی مسئلہ ہے نا, اب آپ کا میچ انگلینڈ سے اور سری لنکا سے, تو اب آپ کیا ٹاس جیت کے پہلے باری لیں گے ان کے اگینسٹ جو آج فیصلہ کرا؟ اب یہ نہ ہو کہ ان کے اگینسٹ ٹاس جیت کے دوسری باری کر لیں. وہ میچ سے ایک دن پہلے جو ٹی وی پہ لوگ بولیں گے یا جو شور مچے گا وہ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے انگلینڈ کے خلاف ہمیں باری کرنی چاہیے. انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ چیز نہیں کر سکے, وہ بھی ان کو بیٹنگ فارم میں نہیں ہے. ان کی بالنگ تھوڑی سی بہتر, عادل رشید ہے, بالنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اب بیٹنگ پہلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی انگلینڈ ٹیم انڈر پریشر آئے گی. دیکھیں سب سے بڑی بات شعیب پتہ ہے کیا, آپ نے سپر 8 کا آج میچ کھیلنا تھا نا, جو لاسٹ میچ نمیبیا کے ساتھ ہوا
کیا وہ سوچ کے کھیلے ہیں نمیبیا کے خلاف کہ ہم سپر 8 میں کیا پلینگ سائڈ ہونی چاہیے؟ نہیں وہ تو ان کا یہی مقصد تھا نا تب کہ کسی طرح ہم سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیں. وہ تو ڈو اینڈ ڈائی والا میچ تھا وہ ان کے لیے. لیکن ایسی ٹیم کے خلاف بھی ایسے سوچ کے آپ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ جہاں بڑی بڑی ٹیم رینکنگ کھڑی ہوئی ہے ٹیم کی تو آپ کو ایسی کون لے چیزیں بھی کے آیا؟ سوچنی یہی پڑیں لے گی. کے آئے نا, یہی لوگ ہیں شعیب نا. بھائی جب آپ نے بہتر تو کرنا نا. آپ نے آج کے میچ میں فخر کو کھلانا تھا تو وہاں وہ موقع دینا چاہیے تھا. آگے آپ کو کبھی بھی نسیم شاہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ نے اس کو بھی کچھ کبھی بھی ایکشن کا حصہ نہیں بنایا. اگر آپ نے شعیب ایک اور چیز ہے باسط بھائی, میں دیکھیے آپ نے اگر آج بابر کو بھی کھلانا تھا تو آپ نے کیوں نہیں باری دی اس کو نمیبیا کے خلاف نمبر 4 پہ؟ کیوں آپ نے خواجہ نافے کو, ہے نا وہ تو انہوں نے بولا بھی ہے نا, مائک ہیسن نے آپ نے نافے کو کیوں بھیجا؟ اگر آپ نے آج نہیں کھلانا تھا تو کیوں باری اس کو دی آپ نے؟ پھر آپ کو پتا کہ بابر نے کھیلنا تو پھر بابر کو بھیجو نا, اس کو ایک رول دو کہ بھائی آپ ایسے کھیلو, آپ ہمیں کر کے دو. اس سے تو آپ یہ اندازہ لگاؤ نا کہ جس بندے نے رنز بنائے اگینسٹ انڈیا, جو آئی سی سی کی نمبر 1 ٹیم ہے, اس کے اگینسٹ جس نے رنز بنائے عثمان خان نے, تو اس کا مطلب ہے اس کا کانفیڈنس سب سے ہائی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس وقت بھی بات کی ہے, ہم نے اس وقت بھی بات کی ہے کہ کیوں نہیں بھیجا اس کو, کیوں نافے کو بھیجا. اور بائی دا وے نافے ایک دن کے لیے آیا تھا, مطلب ایک ہی دن میں آپ کو, آج بھی آپ کو پتا تھا کہ چھوٹا میچ ہو سکتا ہے تو نافے کی تو ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کا کیمیو تھا. پاکستان میں جو پاکستان کا ویو رچرڈ ہے نا, وہ اس ٹیم کا وہ میں حال آج کرے گا. نام لیے بغیر ویو ریچرڈ پہ میں آگے کوئی سوال ہی نہیں کروں گا, مجھے نام چاہیے. وہ کون ہے ویو ریچرڈ؟ نام آپ کو بولا نا, پرومس کرا ہے دوں گا. میں اور آپ تو جانتے ہیں. نہیں میں اور آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سارے جاننا چاہتے ہیں. اصل میں دیکھیں, چلو شعیب آپ بتا دو. میں بتا دیتا ہوں, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ صاحبزادہ فرحان, ویو ریچرڈ وہ بتا دیں گے. صاحبزادہ فرحان اور عثمان طارق, یہ 2 پلیئر ایسے ہیں جو ہر جگہ بات ہو رہی ہے. آپ پہلے باری لیں یا دوسری باری لیں, ان کے علاوہ کوئی نام آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ باسط بھائی نہیں آتا نام. میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے سپر 8 میں, ٹھیک ہے, آج آپ کو 1 پوائنٹ مل گیا اگینسٹ نیوزی لینڈ. اب آپ کا انگلینڈ اور سری لنکا سے میچ ہے, آپ کو ایک بیٹر یا ایک بولر جتوا سکتا ہے ان کے اگینسٹ؟ نہیں. تو ایسے کیسے چلیں گی تو آپ چیزیں آگے؟ کمبینیشن کیا بنا رہے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھیں. 6 اسپنر, اب بات وہی آ جاتی ہے پریس کانفرنس میں, محترم ہمارے ہیڈ کوچ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس 6 اسپنرز ہیں جس میں ابرار کا نام بھی نہیں ہے. تو بھائی آپ پہلے فاسٹ بالر تو دوسرا لاؤ. آپ کا سلمان مرزا اور فہیم اشرف نے بالنگ کری صرف 2 اوور, تو کہاں سے وہ کمپلیٹ بالر ہو گئے؟ 1 سے 4 اوور تو کرائیں. بالکل صحیح ہے. کامی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کپتان کی کوئی سے ہے یا نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. کوچ اپنا پلان وہ جو بتا. پچھلے میچ میں ہوا, کیا ہوا جب انہوں نے بوٹل پھینکی, سلمان علی آغا نے, میرے خیال میں بابر کو نہیں بھیجا گیا, ان کے آگے کسی اور کو بھیج دیا. یہ تو میرے خیال سے خود بھی آؤٹ ہوا, پھر ساتھ ہی خواجہ نافے آؤٹ ہو گیا. وہ ریئیکشن نظر آ رہا تھا میرے خیال سے, باقی اور کوئی بات نہیں ہے. بابر کا پلان کوچ نے کل آ کے بتا دیا ہوا ہے. میرے خیال سے اگر اتنے پاورفل کپتان ہوتے تو یہ کبھی پلینگ سائیڈ یہ بنا ہی نہیں سکتے. کوچ اپنا پلان دے رہا ہے, اس وقت کوچ کے ہاتھ میں 15 بھی اس نے بنانے ہیں, 11 بھی اس نے بنانے ہیں. اگر پچ جیسی بھی ہے اس نے آل راؤنڈر ڈالنے 4-4, تو مجھے نہیں لگتا کہ کپتان کی اتنی سے ہے. دیکھو نجیب, جو آپ کے کوچ ہے وہی ہے نا ڈیسیجن میکر. ڈیسیجن میکر اگر آپ کے کوچ ہیں تو چلو آپ کے پاس بہت سارے اسپنرز ہیں, آپ ان کے ساتھ پریما داسا میں, ایس ایس سی میں, جہاں پہ آپ کے 3 میچز ہوئے جو پچھلا راؤنڈ تھا, لیکن جہاں آپ کا پالیکلی کینڈی میں میچز ہیں وہاں پہ اسپنرز کا اتنا کوئی رول نہیں ہے. جتنی کرکٹ میں وہاں پہ کھیلا ہوں, اس اسپنرز کا کوئی اتنا رول نہیں ہے. تو اگر یہ سیم فارمیشن کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے انگلینڈ کو آپ ہرا سکتے ہیں یا سری لنکا کو ہرا سکتے ہیں؟ شعیب بھائی رول ہو یا نہ ہو, دوسرا پیسر تو چاہیے. اٹ سیمز لائک اے جوک کہ آپ ایک پیسر کے ساتھ جا رہے ہیں اور جو دوسرا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے فہیم اشرف ہے, آپ کو بھروسہ نہیں ہے, آپ اس کو بال پکڑاتے نہیں ہو, تو پھر آپ کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ دوسرا پیسر ہے؟ یہ رول والی تو سیکنڈری پوائنٹ ہے نا کہ آپ کے پاس کتنے اسپنر ہونے چاہیے اور کتنے نہیں ہونے چاہیے. 2 فاسٹ بالر تو منیمم ہے, اس سے منیمم کیا چاہیے؟ اور اس میں سے ایک کھیل رہے ہیں نا, نہیں, دوسرے پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے. ایک کا ایکسپیرینس بہت کم ہے, وہ بہت اچھی بالنگ کرا رہا ہے لیکن ایکسپیرینس کم ہے. آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ نسیم شاہ اور شاہین باہر بیٹھے ہیں ایک ایسے ملک کی جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ اپنے پیسر سے جان مارتا ہے, اپنے پیسر سے اٹیک کرتا ہے. آپ کے مین پیسرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شاہین کی بری فارم ہے لیکن آپ نے نسیم کو بھی نہیں کرا کے دیکھا.
تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. دوسرا جو ہم کہتے ہیں نا کوچ اور کپتان ایک پیج پہ ہیں, وہ کوچ ہے, کپتان صرف مان رہا ہے. اگر کپتان کے اپنے ڈیسیژن ہوتے سیم پیج پہ تو سیم پیج پہ صرف مان رہا ہے نا, مطلب یہ کہنا کہ سیم پیج پہ ہی از جسٹ فالوئنگ آرڈرز. کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیپٹنسی کر چکے ہیں, اگر آپ ہوتے انڈیا کے خلاف آپ کوچ کے کہنے کا ویٹ کرتے عثمان میں طارق کو؟ بالکل بھی نہیں کرتا, کیونکہ آپ عثمان طارق کو پہلے لے آتے. دیکھیں جب تک آپ, وہ تو سچویشن جیسی ڈیمانڈ کرے گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا. How can وہ you تو wait اتنی for- بڑی بے وقوفی ہے نجیب, جب آپ انڈیا کے اگینسٹ تھے اور آپ نے پہلے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہ اس کو ہم 10ویں 11ویں اس کے بعد ہی لے کے آئیں گے عثمان طارق کو. اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی کہ آپ کا نان ریگولر بالر, اس کا بال ٹرن ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار اگر 150 سے اوپر رنز گئے تو وہ چیز ہی نہیں ہوں گے, تو آپ بیسٹ بالرز کو جلدی لائیں گے اس نا. ورلڈ کپ کا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہوگا کہ ایشان کشن نے 70 آڈ رنز کیے, 77 اور ایک بال فیس نہیں کیا عثمان طارق کا. جب آپ اس کو رات سے اوور نائٹ پریشر بنا رہے ہو اس بالر کا, اور جو مین بلے باز چل رہا ہے اس نے ایک بھی بال فیس نہیں کیا. اگر مائک ہیسن کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا پاکستان کرکٹ کا, کہ لڑانی تو گراؤنڈ میں کپتان نے ٹیم, جب بالنگ ہوگی کون بالنگ چینج کرے گا؟ کیا باہر سے مائک ہیسن بولے گا کہ شعیب ملک کو بال مت دو, کامران اکمل کو بال مت دو؟ گراؤنڈ میں انچارج کون ہوگا؟ سلمان علی آغا ہوگا نا, تو اس کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا. اس کو کبھی بھی ہیڈ کوچ اتنا اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جواب دے تو گراؤنڈ کے اندر کپتان ہوتا ہے نا. ایکچولی پچھلے 3-4 کپتان آئے ہیں نا, وہ ایسے ہی آئے ہیں, کوچ کی مانتے ہوئے آئے ہیں, اپنی کمی اسی کے ریلیٹڈ جو ہے نا, انڈیا کے اگینسٹ سلمان علی آغا نے پہلا اوور کیا, وہ کوچ کا ڈیسیژن تھا یا کیپٹن کا تھا؟ میرا خیال کوچ کا تھا. کیپٹن کا ہوتا ہے تو اس نے سال پہلے پہلا اوور کر لینا تھا. نہیں, اگر کپتان کا فیصلہ ہوتا پھر وہ تیسرا اوور لازمی کرتا. 2 اوور میں 10 رن انڈیا کے اگینسٹ, کیا خراب بالنگ ہے جس میں ایک آؤٹ ہے, وہ بھی پاور پلے میں, وہ بھی پاور پلے میں ایک آؤٹ بھی کر گیا. کیپٹن بھی ہے, تیسرا بھی آپ کو کر دینا چاہیے تھا. پاور پلے کے بعد آپ اپنے مین بالر, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عثمان طارق آگے اچھی بال کرے گا تو وہ تو بہت دیر کی بات ہے نا, جو اچھی کرے اس سے کرائیں آپ. دیکھیں اسمارٹ کیپٹن وہی ہوتا ہے, جیسے پہلا اوور کیا آؤٹ کیا نا, تو دیکھتا شاہین کا ردم نہیں ہے تو فوراً سائم ایوب کو دوسرے اینڈ پہ لے آتا. اچھا یہ ہوتی ہے نا اسمارٹ کیپٹن. میں آپ تینوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیپٹن اچھا نہیں ہے تو اسی لیے کوچ کو انوالو ہونا پڑتا ہے, یا کوچ جو ہے بہت ڈومینیٹنگ ہے؟ کپتان اچھا نہیں ہے, میرا جواب یہ ہے. جی کامی, مجھے لگ رہا ہے کوچ ڈومینیٹ کر رہا ہے. جی نجیب, مجھے لگتا ہے کوچ ڈومینیٹ کرنے کے لیے چاہتا ہی ہے کہ کیپٹن ایسے ہوں, لیکن اس کا آؤٹ کم تو اچھا نہیں آ رہا نا. تو یہ اگر یہاں پہ اگر بابر اعظم کپتان ہوتا تو یہ والا کوچ ڈومینیٹ کر لیتا اس طرح. تو کر ہی رہا ہے نا, اس کو بھیجتا بھی نہیں. نہیں, میں کپتان کی بات کر رہا ہوں. اگر بابر اعظم کپتان اسٹرائک ریٹ پہ بھی لگوا دیا. آپ سمجھے نہیں میرا سوال. بابر اعظم اگر کپتان ہوتا سلمان علی آغا کی جگہ, تو کیا وہ اس طرح ڈومینیٹ کر لیتا؟ اگر بابر اعظم پہلا اوور کراتا, سلمان علی آغا سے اچھا آؤٹ کر لیا, دوسرا تو بابر تیسرا بھی کراتا. بات یہ ہے کہ اگر اس کی ڈومینیشن ہے تو اس سے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے نا. یہ تو کپتان کو سوچنا چاہیے. اچھا, آج چینج ہوئی, نافے کی جگہ فخر آیا, جی, اور آپ نے یہ کل شو میں بولا تھا, جی, تو صحیح چینج تھی کیونکہ لیفٹ ہینڈر بیچ میں نہیں ہے نا ہمارے یار. تو آپ نافے کو رکھتے, آپ جو ہے فخر کو 4 نمبر بابر کی جگہ لے آتے. ہاں یہ ہے. اگر چھوٹے میچ میں تو آپ کو یاد ہوگا میری ٹیم کہ جو 10 اوور 12 اوور کا میچ ہے اس میں میری ٹیم میں بابر اعظم نہیں ہے. اور ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو 4 تو نمبر نہیں پہ ہے. کھلانا ہے, ہر بندہ بول رہا ہے کہ آپ نے اگر اس کو 4 نمبر پہ کھلانا کوئی ہے فائدہ تو یار نہیں ہے. آپ مطلب ضائع مت کرو یار. ضائع وہ یہ تو سلوٹ اڑی ضائع ہوئی کر ہے. رہے ہیں, وہ سلوٹ ضائع کر رہے ہیں. خواجہ نافے کو کھلا لیں آپ, اور ضروری بھی ہے اس وقت, ٹیم کی ضرورت بھی ہے. کانفیڈنس بالکل ہی بیٹنگ میں نہیں ہے سوائے صاحبزادہ فرحان کے علاوہ. پھر نیچے سے 8ویں نمبر پہ ایک دم 4 پہ آیا تھا شداب, اس کے سیکنڈ ہائیسٹ 88 رنز. تو یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا, بیٹنگ لائن اپ مضبوط کرنی پڑے گی, تھوڑا کانفیڈنس نظر آئے. پھر بولر بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں کہ یار سکور بورڈ 170 180 لگائیں گے تو ہم بالنگ کھل کے کریں گے نا. اب بیٹنگ ہم 150 کریں گے, 140 کریں گے, تو بالنگ ہم لوگ کس پریشر کے ساتھ کریں گے. تو بالنگ کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے نا, پھر ہی جا کے کام ہوتا ہے. پارٹنرشپ اسی کو کہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت بیٹنگ پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے, بالنگ ہماری اسٹرانگ ہے. ایک اور فاسٹ بالر ڈال دیں نا, ایک آل راؤنڈر کم کر دیں, اپنا ایک لاڈلا کم کر دیں, تو میرے خیال سے ہماری بالنگ لائن اپ اچھی ہو جائے گی. ابھی آپ نے بتایا نا بوتل تھرو کرنے والی بات کہ سلمان علی آغا نے بوتل پھینکی کہ بابر کو کیوں نہیں بھیجا.
اگر یہ بات ہے, اگر سلمان علی آگے کو اتنا احساس ہے تو اپنا نمبر دے دے 3 نمبر بابر کو, ویسے 4 پہ خود آ جائے. ویسے اس نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ یہ وہ وجہ نہیں ہے کہ وہ وجہ بابر وجہ ہے ہی نہیں، یہ ویسے بتا بھی نہیں ہے. آپ لوگ ایسے ہی لڑ رہے ہیں یار, بلا وجہ لڑ رہے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اور کتنی دیر چلے گا یہ والا؟ یہ والا چلے گا جب تک ہم انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے ہمارے کرا دیتے. ہمارے ساتھ ہیں آج خلیل الرحمان صاحب. بہت بہت شکریہ شعیب تمہارا. آج میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی سر. کہ ہم نے ہمیشہ اگنور کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے جو کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. لیکن ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ آج تعریف بنتی ہے جناب قبلہ استاد باسط علی خان اور ہم نوا. انہوں نے یہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا فخر کو کھلائیں گے, اور شاید یہاں سے خرچہ کر کے وہاں گیا ہے. انہوں نے 3500 روپے میں بتائی یہ بات, اس کو اتنے 1000 روپے لگا کے بتائے, اور ان کی بات ٹھیک نکل آئی. یہ بات ہے, یہ بات باسط بھائی, کامی بھائی زبردست ہے. یہ بات تو ہے. آپ لوگ کی بات سنتے اور ہیں. میں نے دیکھا ہے وہاں سے باسط بھائی, خلیل صاحب آپ کا ان تینوں میں سے فیوریٹ کون ہے؟ میرا باسط علی میرا فیوریٹ ہے, میں بتاؤں, کیونکہ یہ بات وجہ شروع کرتا ہے اس کی ویلیو ایڈیشن میں یہ دونوں چوزوں کی طرح پیچھے پیچھے آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرا یہ جو سامنے پینل ہے ان تینوں میں سے فیوریٹ کون ہے؟ کون؟ وہ کیمرہ مین. آپ پروفیشنلزم دیکھیں کہ آج نجیب کا دل ہی نہیں تھا, تیار ہو کے نہیں آیا. ہاں نجیب بات پیار اداس نہیں تو کیا مطلب ہے, اچھے کپڑے تو پہنے میں. ایسی پیار میں اس کے ساتھ پیار اصل میں بہت کرتا ہوں. اوے رہ گیا ہے تو کر لیا دل کی ٹائم دعا. ویسٹ. جی آپ وہ بھی عجیب آپ باتیں بھی کر صبح رہے سے آنا شروع کر دو تو آپ بھی رہ جاؤ گے. بھائی. آج بھائی باسط بھائی اور کامی بھائی اور نجیب بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیں. صبح سے آئے ہوئے, انہوں نے اتنی ساری کرسیاں ریپیئر کی ہیں, ٹیبل ریپیئر کی ہیں, صبح سے آئے ہوئے. یہ ہوتے ہیں بیٹھ کے چیک ڈپارٹمنٹ. کیا بات ہے بھائی, ہے نا. جان ہو آپ ہماری. لیکن باسط بالکل بھائی سب آپ کو کی. کیسے پتا تھا کہ اس کو کھلائیں گے, اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ یہ ہوتی ہے گیم اویئرنیس. انہوں نے شاید بتایا ہو ان کو. ویسے باسط بھائی آج بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنی کس کے زپ باندھی ہوئی جیسے اندر سے کچھ نکل آئے گا. آپ لوگوں کو پتا بخار نہ آ ہے جائے کہ باسط بھائی پلیئر تو بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے بھائی. کوچ بھی بہت بڑے ہیں. اچھا. ہاں جی, آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا. نہیں ہمیں نہیں بتایا کسی نے, ہمیں یہی بتایا تھا کہ پلیئر بڑے ہیں اور موبائل کی دکان ہے ان کی. آج آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے. نہیں, کوچ کا کامی کو پتا ہے. اتنے کیسے عجیب آدمی ہیں. کیا سٹوری ہے؟ نہیں کوچ تو ہیں یار. نہیں وہ بتاؤ. دیکھیں شتاب کو انہوں نے سلیکٹ کیا, وہ تو سلیکٹر تھا. میں ساؤتھ کو انہوں نے سلیکٹ سلیکٹر تھا وہ تو. میں رضوان ان کے انڈر آیا, اظہر علی ان کے, مصباح, حفیظ, یہ سارے توفیق, یہ سارے ان کے انڈر آئے. مطلب جو ان کے انڈر سے ہے وہ یہ کام بھی تو خراب میرے ہی کر انڈر رہا آیا. ہے. ہاں تو یار اچھے پلیئر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ٹاپ کلاس کے یار, تو ایسے پھر کون نہیں, ہیں؟ وہ ہمارے کرسی والی بات بتاؤ. جتنے ان کے بیچ کے اس سے پہلے کہ ایک آدھی بات جو ہے نا وہ نکل جائے, ہم لوگ نہیں break رہنے لے تو ابھی لیتے ہیں ویٹ کرو, کرنے تو ہمیں باتیں. break. ہاں آپ لوگ آپس میں کرسی والی discuss بات, کرو. کرسی والی Don't بات. go away. اگلا We'll be right ڈرامہ back. میں We are back from the break, اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے اسپیشل گیسٹ کا, اور ان کا تعارف. موسیقی کی بات ہو, ایکٹنگ کی بات ہو, ہی از ٹاپ آف ہز گیم, نن ادر دین ہارون شاہد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. سب ٹھیک ہے؟ اچھا, میں بھی جانتا ہوں, یہ لوگ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایکٹر ہیں, آپ جو ہے موسیقی, دونوں چیزیں آپ ٹاپ آف یور گیم ہے. لیکن کرکٹ آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اور آپ کو کرکٹنگ ٹیکٹکس بھی سارے آتے ہیں. تو آپ جو پلاننگ پاکستان ٹیم کی طرف سے چل رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے کہ یار اب وہ 15 لوگوں کا جو اسکواڈ چلا گیا ہے اس کے ساتھ اب اسی کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کو کھیلنا ہے. اور ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی آپشنز جب ہیں آپ کے پاس تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھی جائے گی گراؤنڈ پہ. وہ تو ٹھیک ہے بات, 15 وہاں چلے گئے. ہاں. ان 15 میں سے کیا ہمارے صحیح 11 کھیل رہے ہیں؟ ان 15 میں سے صحیح 11 مجھے لگتا ہے آج اگر آنیسٹلی مجھ سے اوپینین لیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک تھا, بہتر تھا, کیونکہ آپ کے پاس اور آپشنز, اگین وہ میں سن رہا تھا آپ کی بات کہ نافع کو کھلا سکتے ہیں اور ان سب کو, لیکن اگین فخر زمان کی جو گیم ہے ان کا 3-4 اوور, اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ بارش کی گیم ہے, اور ہم نے خیر
अगेन वो वाला एलिमेंट के यार हम पहले बैटिंग पे चले गए, एक शॉर्टेंड गेम के अंदर आप चाहोगे हमेशा कि यार स्कोर आपको पता हो कि कितना कितने में करना है. बट आई थिंक फखर जमान का टीम में होना फ्रॉम डे वन बेहतर था और होना जरूरी था. सो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जैसे एक पॉइंट मिल गया, आगे भी जो है हमारी टीम जो है, मुझे लगता है कि फ्रैंकली न्यूजीलैंड, अगर आपकी बाकी दो जो ओपोनेंट्स हैं ना, इंग्लैंड और श्रीलंका इस राउंड के अंदर, न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा सेटल टीम है. इंग्लैंड को आप देखें और श्रीलंका को देखें, वो दोनों जो हैं वो अभी भी अपने आप को भी वो आप वाली पोजीशन के अंदर है, उनको अपनी बेस्ट 11 नहीं पता. बिल्कुल सही बात की. अब मैं जरा थोड़ा आपको फन तरफ लेके जाता हूँ. हमारा गेम है और हम चलते हैं अपनी पहली बॉल की तरफ. ये क्या कहता है पाकिस्तान, वो हम देखते हैं. पाकिस्तान कह रहा है, आमतौर पर पाकिस्तानी अवाम बारिश का मौसम किस तरह एंजॉय करते हैं? बनियान में कमीजों उतार लेते, बनियान में एंजॉय करते हैं. भाई बारिश है, नाई के पास नहीं जा रहे. अच्छा सवाल है. ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में आप कहाँ पे हैं. कराची में है तो फिर एंजॉय. मैं आपको हिंट देता हूँ ना, अच्छा, ताकि वो आपको जरा आसानी हो जाएगी. दिखाएं जी फर्स्ट वर्ड. गाव. गीले हो गए, गीले होके बारिश एंजॉय करते. और बारिश में सूखना थोड़ी. बासित भाई आप कैसे एंजॉय करते हैं बारिश को? मेरा दूसरा तरीका मैं नहीं बता पाऊंगा इधर. हाँ आप बताते दूसरा ताकि तरीका हम पैर ऊपर कर लेते नहीं हैं. नहीं, वो सर से गुजर जाएगा आपके. गांव से गडरों पे छिलांगे मार के, वो मारने की जरूरत ही नहीं है. गाना गा के. गाना गा के. गाना गा, गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जाके. बारिश आप ही दोपहर को. बताएं. यार मुझे लगता है कि गाना गा के. गाना गा के. गाना गा के. हाँ. नहीं नहीं ये नहीं. नहीं भाई. अच्छा. घर में ही बैठ के. घर में बैठ देखिए, गया. ये शायद आगे के लिए हो, लेकिन इस वाले उसके लिए नहीं है ये. अच्छा यार गालम गलोच करके. क्या? वो नहीं कहते यार यार आप बारिश हो गई है. देखें, आपकी अच्छी दोस्ती है कामी के साथ. कामी मुझे भाई. तो पता है कामी बारिश में कैसे एंजॉय करता है. हाँ. वो आपकी हेल्प करेगा. यार कोई ये बारिश में, यही बारिश में नहा के एंजॉय करता और क्या ये तो करता गाँव से आए है? ना. गुनगुना के. गुनगुना के. गुनगुना के मैंने कहा है कि हाँ वही. और क्या? वो क्या होता है, वो ज्यादा यार बारिश होती है तो आप घर के अंदर बैठे रहते हो. गार्डन में जाके. हाँ गार्डन में जाके. हाँ, गाड़ी में जाके गाड़ी की सैर करके. ड्राइव पे उसका एक जाके. और वर्ड भी है. हाँ हाँ हाँ. गाड़ी पे ड्राइव करके. दिखाओ जी. गाँव घूमने सही माना. निकल जा. गाड़ी में, गाड़ी में घूमने सही है. गाड़ी में ही घूम सकते हो आप. मैंने ज्यादा बताया वैसे आपको. ये जो है ना लोग आपको नहीं बता रहे. खलील साहब अगला करें आप. ओके भाई. अगला दिखाएं जी. पे पागलों की तरह. ऐसे भी तो करते हैं लोग एंजॉय. वो तो यहाँ बारिश भी नहीं हो रही, तो अब चल रहा है आप लोगों का. पापे खा सर, के चाय के साथ. पकौड़े बना के. पकोड़े पकौड़े. पकोड़े पकौड़े. समोसे. पकोड़े. पकोड़े मकोड़े. दिखाओ जी. पकोड़े मकोड़े बना के. पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं. बिल्कुल सही है. वेल डन. Very nice. तीसरा वाला दिखाएं. बे. बासी पकोड़े बना के. बिरयानी. बिरयानी बाहर निकल के. बाहर जाके. तो आगे ये देखिए, चलो मैं आपको आसान करता हूँ आपके लिए. अवाम, उसके बाद क्या वर्ड है? बारिश. ये फर्स्ट वर्ड है. चलो बारिश. बारिश वर्ड पहला है. बारिश में नहा के. बारिश में नहा के. भीग के. ठीक है, दिखाओ जी. बारिश में नहाते हैं. बिल्कुल. बड़ी डिफरेंट बात है बारिश में नहा. बारिश में नहाते हैं, खास तौर पे डीएचए वाले, क्योंकि वैसे पानी आता नहीं है ना. हाँ जी. आदि आप ये बताएं कि लाहौर में जब बारिश होती है तो लोग वहां के कैसे नहा के एंजॉय करते हैं? ऐसे. बस दुपट्टा देने की देर थी आपको. मैंने तो ऐसे ही देखा वहां एंजॉय करते हुए. खलील साहब आप? मैं तो बारिश पसंद ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं छतरी लेके निकलता हूँ. यार आप हर चीज से लड़ते हैं. क्योंकि हर जरूरी थोड़ी हर कोई एंजॉय करे. बासित भाई आप बताएं, क्या चीज? बारिश को आप कैसे एंजॉय करते हैं? दुआ करता हूँ रहमत आपने वाली तो बारिश. लाहौर की भी देखी, कराची दुआ की. करता हूँ रहमत वाली बारिश हो.
क्या पूछा था मैंने आपको? आज मुझे यार बातचीत भाई, सच आप लोग सच, इसीलिए मैं नहीं बोलता। बातचीत भाई, अभी मैं आपसे माइक हैसन का कोई सवाल पूछूं ना, आप बासित भाई वो जो है ना, क्रिकेट में बात है, ये जो चीज है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्रिकेटर आप लोग। यार आप गेस्ट हो, आप सवाल पूछ रहे हो। एक सवाल जानना चाहता हूँ, जवाब जानना चाहता हूँ कि जिस तरह आज का मैच था और बारिश हो गई, तो क्रिकेटर्स क्या करते हैं उस टाइम पे? ग्राउंड पे बैठे भाई हाँ, ये बात सही की है, हंसी मजाक अंदर चल रहा होता है। अच्छा। अब वाले क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में जब भी ऐसा कुछ बारिश वाला सीन होता था, या तो हम वो कार्ड्स खेलने शुरू कर देते थे, या फिर वो किसी एक को पकड़ना और उसको बस मजाक शुरू हो जाता। शोएब भाई की बारी में ना जब बारिश हो जाती थी तो हंसी मजाक शुगल मिला करते थे। अब की जो टीम है ना, वो जब मैच चल रहा होता ना तो ग्राउंड में शुगल मिला कर रहे होते। फर्क है। ये भी सही है। दिखाए जी तीसरा वाला, चौथा सॉरी, फिर से की ये गाफ जो है ना, ये हाँ। कुछ करेगा। ये मुझे लगता है प्रोग्राम बंद कराएगा। गंदगी में छिलांगे मार के, गाफ से जिंदगी, गंदगी में गाफ से क्या आता है यार आप लोग ना सारे गंदगी? हेल्प भी कर चुके हो, हारून की आप हेल्प भी कर चुके हो। यार ये बात सिर्फ कामी भाई समझेंगे घोड़े की सैर करके नहीं है। नहीं घोड़ा, बारिश में घोड़ा। कामी के लिए गाने घोड़े पे गाने बैठना गाने बहुत गाने जरूरी हो गा जाएगा। के। गाने गा के हाँ, ये आपने कहा था, आगे आएगा गाने गा के। आपने कहा था दिखाओ आगे जी। जाके आएगा। आ गया जी, आ गया। बहुत अच्छा खेला हारून आपने, Thank you, तालियां जी हारून के लिए। आपको पता है शोएब भाई, एक छोटी सी ब्रेक ले ले, फिर मैं ब्रेक में भी आपसे पूछ लेता हूँ। भाई कहीं ना जाओ, विल बी राइट बैक। ब्रेक तो असी वापस आ गया हूं, टाइम होया प्रेडिक्शन दा। दिखाएं जी, कल मैच है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हारून आप बताएं, कल कौन सी दो टीम्स जीतेंगी? यार इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि कल करेगा, और साउथ अफ्रीका। जी बासित भाई? इंग्लैंड इंडिया। जी कामी? मैनू लगता श्रीलंका तो हिंदुस्तान जीत जाएगी। सब टाइटल तो ऑन कर दे नीचे। जी नहीं जी, मुश्किल है श्रीलंका इंडिया। श्रीलंका इसलिए इंडिया। मुश्किल कह रहा हूँ क्योंकि वो जो लास्ट मैच हुआ उनका, बट श्रीलंका इंडिया। जी आदि? मैनू लगता है सोनिए दिल नहीं लगता, नहीं सॉरी गलत हो गया। श्रीलंका और इंडिया। जी खलील साहब? मुखे लगंदो अच्छा मैं तो दूसरी तरफ निकली। ये श्रीलंका और इंडिया। कसम दिल मेरा बड़ा कुछ कहना कहना। वो एक्सप्रेशन आ गए एकदम से स्टेज शो का माहौल बन गया। बिल्कुल। तो ये थी प्रेडिक्शन आज की। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट बॉल की तरफ। मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, हारून आपने जो है गेस करना है ये कौन है। ठीक है। आज बॉल वाला खेलें? चले आज आपके साथ, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं और आपको क्रिकेट की समझ भी है, आपके साथ आज नया गेम खेलते हैं। ठीक है। दिखाएं जी, ये बताएं कि ये शॉट कहां जाएगा, ए, सी या बी, किस तरफ जाएगा? जहां लड़कियां ज्यादा बैठी। आप पूछ सकते हैं, बासित भाई हैं, कामी हैं, नजीब हैं, आदि हैं, खलील साहब हैं। हम आज हैं कल ना। अच्छा, मुझे लग रहा है सी की तरफ जाएगा। सी की तरफ? हाँ। बी। हाँ। बासित भाई? थोड़ा बॉल फुल लग रहा है मुझे जरा। लॉक कर दें? दिखाएं जी। बजना है। देखा मैंने कहा था ना, ये मैंने कहा था ये। मैंने क्या कहा था? अब वो एज हुई है उसकी। मैंने हाथ ये और नहीं था। जैसे उसने बैट स्विंग बनाई थी ना, वो एजी होना था। और वैसे भी उसकी टांग नहीं निकली थी, बॉल था यहाँ पे, उसने जाना ही इस तरफ था, नया बॉल था। ओके, दिखाएं जी। जी ये बॉल कहाँ जाएगी, ये भी वही सी बात या है। बी की तरफ? ये भी वही है। डी। टांग बाहर है। सी। ये मुझे लग रहा है कि अगेन ये इस एक दफा इधर जरा आदि देखिए क्या कह रहे हैं। सी। मुझे लग रहा है कि ये ए होगा। ये अब सी होगा। माजिद भाई आदि सही बता रहा है, आप जो है ना। I'll go with C. सी हारून? I'll go with A.
ए हाँ, ये दिखाएं जी, Beautifully placed. समझ आ गई। वो सिर्फ जो आपने स्टांस बताया ना उस पे पिक की गई हाँ, क्योंकि वो पैर उस तरफ जा ही नहीं रहा, पैर जाएगा तो सामने जाएगी ना शॉट। दिखाएं जी, ये तो बी है। ए बी या सी? ए ए, सॉल्ट टाइम बहुत कम है। ए ए दिखाएं जी, देखा मैंने बी कहा था ना, मैंने बी कहा था। सॉल्ट था। अरुण भाई ये टांग थोड़ी सी इधर आई थी। यार आप लोग को इतनी टांगों का पता है, आप लोग थैंक क्या यू सो कसाई मच थे आर्यन, पहले? बहुत मजा आया। थैंक यू बासित भाई, कामी, you, thank नजीब, खलील साहब आदि। ये था आज का हमारा शो। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।